آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران لیسن 22 ہے، آیت نمبر 154 سے 158 تک۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، اور تم میں سے ایک جماعت کو وہ امن کی نیند آنے لگی۔ کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ اب ان آیات کو ہم جو سبق چل رہا ہے اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو دیکھیں پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بتائی، جنگ احد کا بیان چل رہا ہے اور مسلمانوں کی کئی کوتاہیاں ان کو بتائی گئی، کہاں کہاں تم لوگوں نے غلط کیا، ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی چل رہی ہیں۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی بتا رہے ہیں کہ جنگ میں صرف نقصان نہیں تھا، خوشخبری بھی تھی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اصل مقصد کیا تھا اس جنگ میں ہارنے کا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم، ثم پھر انزل نازل کی علیکم تم پر من بعد الغم غم کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ تم پر غم آ پڑے، غم پر غم ٹوٹ پڑے جنگ احد میں مسلمانوں پر، اور بہت سے غم ہمیں پتہ چلے کہ ہارنے کا غم تھا، ان کو جیتی ہوئی جنگ کو ہارنے کا غم تھا، اتنے لوگ شہید ہو گئے اس کا غم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر پھیل گئی تو اس سے ان کا غم بڑھ گیا، پھر جو ان کو اس بدحواسی میں جو ان سے حرکتیں ہوئی کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو اس سے نادم ہوئے، شرمندگی کا غم ہوا، لوگوں کے سامنے بے عزتی کا غم ہوا، یعنی کہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غم پر غم پڑے ان کے اوپر، تم پر غم کے پر غم پڑے تاکہ تم مضبوط بن جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس غم کی حالت میں اللہ نے تم کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، کہ تمہارے غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ ثم انزل علیکم، اللہ نے تم پر نازل کی تھی من بعد غم، تمہارے غم کے امنتن نعاسن،
ایک ایسی نیند، سکون والی نیند تم پر طاری کی تھی، یغشا جو تمہیں ڈھانپ رہی تھی، چھا رہی تھی تمہارے اوپر، طائفتم منکم مگر کس پر؟ تم میں سے ایک گروہ پر، سارے لوگوں پر نہیں مگر تم میں سے ایک گروہ پر ایسی سکون کی نیند اس جنگ کی حالت میں۔ آپ سوچے ہر طرف موت کا سما ہے، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن میں گھرے ہوئے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے اوپر نیند طاری کر دی کہ ان کو نیند آنے لگی، سخت قسم کی نیند آنے لگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نیند جو ہے وہ جب انسان تھوڑا سا بھی پریشان ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، تھوڑا سا بھی غم دل پر آتا ہے تو نیند نہیں آتی، حالانکہ نیند ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، مگر جب ہمیں ایسے حالات، مشکل حالات میں ہم ہوتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی۔ اور بعض اوقات ایسے وقت میں کہ کسی کو بہت صدمہ پہنچا ہے تو اس کو خاص طور سے کوئی دوائی کے ذریعے یا اس کو سلا دیا جاتا ہے، کیونکہ نیند اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جب انسان بالکل سو جاتا ہے تو اس کے حواس سارے ایک طرح سے وہ جو ایک ہجوم ہوتا ہے خیالات کا دل پر اور پریشان، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم پر صرف ایموشنل سٹریس نہیں ہوتی، ہمارے جسم کے اعضاء بھی سٹریس کو محسوس کرتے ہیں، ہمارا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، ہمارے جو اسٹمک ہے وہ بہت ایسڈ بھرنے لگتا ہے ہمارے اسٹمک میں، اور ہمارے جیسے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ انسان کو اس کے بالکل یعنی کہ صرف ایموشنل ایفیکٹ نہیں ہوتا، کسی پریشانی اور گناہ، بہت شدید قسم کے کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور غم آ جاتا ہے تو صرف انسان کی ایموشنز پر ایفیکٹ نہیں کرتا، بلکہ فزیکلی بھی انسان کے اوپر بہت زبردست اس کا حملہ ہوتا ہے کہ انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کا دل اس کے قابو میں نہیں رہتا، اس کے پورا سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب کہ غم پر غم، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اتنے غم ان کے اوپر آئے مسلمانوں پر جنگ احد میں، تو اس شدید غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک نیند طاری کر دی، اور نیند اللہ کی رحمت ہے۔ جب نیند اگر آ جائے ایسے حالات میں خاص طور سے تو انسان کا دل تھوڑا ٹھہر جاتا ہے، انسان کے اندر برداشت، سوچ سمجھ کی صلاحیت آ جاتی ہے، ورنہ انسان بالکل حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کرے کیا، بالکل اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ لیکن کچھ نیند آنے سے اس کے حواس جمع ایک جگہ ہو جاتے ہیں، اس کے دل کو تھوڑا سا ثبات ملتا ہے، اور تھوڑا اس کے اندر پھر حوصلہ آتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے، قوت فیصلہ اس کی دوبارہ سے اس کے مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی اور مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم تو اتنے کم ہیں اور دشمن کا اتنا بڑا لشکر سامنے ہے، اور جو پوری طرح سے لیسٹ ہے، پوری طرح سے وہ جنگی سامان سے پوری طرح سے مزین ہو کے آیا ہے، اور ہم بالکل نہتے سے ہیں، صرف تلواریں ہمارے پاس۔ تو ایسے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انفال میں اس کا ذکر فرمایا کہ جب تم پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور تم پر نیند طاری ہو گئی تھی۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں ہے کہ جب اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کی تھی، تو اس کا فائدہ یہ ہوا تھا مسلمانوں کے کہ ان کی ہمتیں بڑھ گئی تھی، ان کا حوصلہ بڑھ گیا، تو ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی جیسے واپس آنے لگی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی جنگ احد میں بھی، تاکہ دیکھیں شدید غم اور شدید جو جھٹکا لگتا ہے نا، وہ انسان کو بعض اوقات اتنا ہلا دیتا ہے کہ وہ اپنی ساری صلاحیتیں اس کی ختم ہونے لگتی ہے، لیکن مومنوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ان کی صلاحیتیں معطل نہیں ہوئی، ان کو نیند کے اس جھونکے نے ان کو پھر سے فریش کیا، اور انہوں نے جو صحیح عمل تھا وہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ تو مگر ایک طائفہ کہتے ایک گروہ مومنوں جو تھا اس لشکر میں مسلمانوں کا،
قد تحقیق اہمتہم تم نے فکر ہم کہتے ہیں پریشانی فکر جیسے کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ جو ہوتا ہے نا تو ان کو فکر اتنی زیادہ ان کے انفسوں ان کے دلوں پر اتنی زیادہ غم فکر طاری تھی کہ ہماری جانوں کا کیا ہوگا ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی یظنون اور وہ گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے ساتھ غیر الحق ناحق قسم کے گمان کر رہے تھے جو اللہ کی شان کے خلاف ہے ایسے گمان کر رہے تھے کہ اللہ تو ظن الجاہلیہ جو کہ جاہل جو اسلام سے پہلے جہالت کی حالت میں تو صحیح انسان اس طرح سوچ سکتا تھا لیکن یہ مسلمان ہو کر انہوں نے اس طرح کے اللہ سے گمان کیے کہ اللہ اب تو بس مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب یہ لشکر اب کبھی کوئی بچ کے گھر نہیں جائے گا سب یہی ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اپنے دین کی مسلمانوں کی یہ ساری باتیں بھول گئے تھے ان کو یہ یقین نہیں رہا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اچھا گمان نہیں کیا انہوں نے اللہ سے امید نہیں رکھی بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے کے چکر میں پڑ گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جب جنگ میں ہو مسلمان دشمن سے مقابلہ ہو تو اس وقت بھاگنا کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اس وقت انسان بھاگے تو لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جہالت والے گمان کیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہوئے یقولون وہ کہتے تھے حل لنا کہ کیا ہمارے لیے ہے من الامر معاملے میں من شیء کوئی چیز یعنی کہ یہ سارے فیصلے تو ہمارے نہیں تھے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ہمیں اس طرح سے اتنے کم لوگوں نے اتنے بڑے لشکر کے سامنے ہم سے لڑنے کے لیے ہمیں لے آیا گیا یہ چیز ہماری مرضی کی نہیں تھی ہمارا فیصلہ تو یہ نہیں تھا جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر جمع ہو رہا ہے مدینہ کے باہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا صحابہ سے کہ کیا ہم مدینہ کے اندر رہ کر اپنے اپنے گھروں میں سے چھتوں پر سے ہم تیر اندازی کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کریں یا ہم باہر نکل کے مسلمان کافروں سے لڑے کیونکہ مسلمان بہت کم تعداد میں تھے دشمن کے مقابلے میں تو اس میں دو رائے ہوئی تھی ایک کا یہ تھا کہ ہم مدینہ ہی میں لڑیں گے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کائنڈ آف یہ بات پیش کی کہ مدینہ ہی سے ہم لڑ لیں یا مشورہ مانگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تو آپ کو پتہ ہے کہ منافق کا جو سردار تھا اس کا مشورہ تھا کہ نہیں ہم مدینہ ہی میں رہیں گے اور یہیں سے مقابلہ کریں گے لیکن جو پرجوش لوگ تھے مسلمان جن کو یہ تھا کہ ہم غازی بنے اور ہم شہید بنے اور ان کو ایمان بہت زیادہ ان کا بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کا ایمان بہت ہائٹ پر چلا جاتا ہے تو انہوں نے ایمان کے جوش میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور ڈالا کہ نہیں ہم کو باہر ہی جانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مشورے کو قبول کر لیا تھا تو اب جن لوگوں کا مشورہ یہ نہیں تھا کہ ہم باہر نکل کے لڑے وہ کیا دل میں گمان کر رہے تھے وہ کیا اپنے دل میں سوچ رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ ہمارا مشورہ تو مانا نہیں گیا اس سارے معاملے میں ہمارا تو کوئی دخل ہی نہیں رہا ورنہ ہم اس طرح سے یہاں پر اس مشکل میں اب اس وقت نہ پھنسے ہوئے ہوتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دیجیے آپ ان لوگوں سے ان الامر بے شک معاملہ کلہ سارے کا سارا للہ اللہ کے لیے ہے مطلب یہ کہ جو کچھ ہوا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوا کہ ہم باہر جا کے لڑتے یہ سارا اللہ کے اذن سے ہی ہوا ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کے اذن سے ہوتے ہیں یخفونا وہ لوگ دل میں اپنے چھپائے ہوئے تھے فی انفسہم اپنے نفسوں میں ما لا جو نہیں یبدونا وہ ظاہر کر رہے تھے لک آپ سے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم جنگ باہر نکل کے کریں گے تو اس وقت ان کے دل مطمئن نہیں تھے کہ ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا لیکن وہ اس وقت پھر خاموش ہو گئے انہوں نے اپنی بات کو دل میں چھپا لیا
تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے دل کی بات اس وقت جنگ کے میدان میں جب یہ حال ہوا کہ مسلمان سخت مصیبت میں پھنس گئے تو ان کے دل کی بات زبان پر آ گئی. اور ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے لیکن ہماری بات پھر آخر کار ہمارا مشورہ نہیں مانا جاتا اور پھر کام خراب ہوتا ہے تو فوراً سے ہم بول اٹھتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا، تم نے ہماری بات نہیں مانی. حالانکہ ہم اس وقت تک خاموش رہتے ہیں، پھر جب خرابی ہوتی ہے جب ہم بولتے ہیں کہ میری بات نہیں مانی نا تو اس لیے ایسا ہوا. تو کائنڈ آف اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ ہمارا مشورہ اگر مانا جاتا تو یہ حال نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی کسی کا مشورہ ہو، کسی کا ہو، کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپا رہے تھے لیکن جب یہ حالات ہوئے تو کیا کہنے لگے؟ یقولون، وہ کہہ رہے تھے لو کانا، اگر ہوتا لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں، شیئن کچھ بھی، ما قتلنا نہ ہم قتل ہوتے، ہاں ہونا ہم اس جگہ پر اس طرح سے قتل نہ ہو رہے ہوتے. اگر تو ہمارے بس میں معاملہ ہوتا، اگر ہمارے ہاتھ میں انہوں نے فیصلہ چھوڑا ہوتا، ہماری بات مانی ہوتی تو ہم اس طرح سے ہم یہاں پر قتل نہ ہو رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، لو اگر چاہ، کنتم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، اگر تم جنگ کے لیے بالکل نہ نکلتے، تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرزا تو نکل پڑتے، الذین وہ لوگ، کتبا جن کے لیے لکھ دیا گیا تھا، علیہم جن پر، القتل جن پر قتل ہونا، جن پر شہید ہونا لکھ دیا گیا ہوتا، تو وہ نکل آتے، الی طرف مضاجعہم جس مقام پر ان کو قتل ہونا تھا ان کے نصیب میں، وہاں پر وہ نکل آتے خود سے. یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم مدینہ میں رہ کر بھی لڑتے، اپنے گھروں کی چھتوں سے بھی لڑتے، تب بھی وہ لوگ باہر نکل ہی آتے جن کی موت اس وقت لکھی ہوئی ہوتی، وہ تو باہر نکل ہی آتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ، اور تاکہ آزمائے اللہ، ما فی جو ہے، صدورکم تمہارے سینوں میں، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ چھانٹ لے تم کو، تاکہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے اللہ تعالیٰ، ما فی جو، قلوبکم تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں کہ ابھی تمہارا ایمان کمزور ہے، ابھی تمہارا اللہ پر توکل اور بھروسہ کمزور ہے، ابھی تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر خوش نہیں ہوتے ہو اور اللہ سے اچھا گمان نہیں رکھتے ہو. تو یہ سارے تمہاری کمزوریاں اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ اللہ تمہیں ایسی آزمائش میں ڈالے اور یہ تمہاری ساری کمزوریاں تمہاری دور ہو تمہارے دلوں سے. تو دیکھیں اسی وجہ سے اس گروپ کو نیند نہیں آئی، ان کو سکون نہیں آیا، ورنہ جن کے دلوں میں اللہ پر بھروسہ تھا ان کے دلوں کو اللہ نے رحمت سے نیند بھیجی ان پر اور ان کو سکون دے دیا. واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور انسانوں کے سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہاں پر اس کا خلاصہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. اس میں حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ نے بتایا کہ احد والے دن مجھے زور کی اونگ آنے لگی کہ بار بار تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹنے لگتی تھی. یعنی کہ آپ اپنا حال بتا رہے ہیں کہ اس شدید گہما گہمی کی حالت میں مجھ پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ مجھے بار بار مجھ سے تلوار گر جاتی تھی اور میں بار بار تلوار کو اٹھاتا تھا. تو اور جب میں اس حالت میں نے آس پاس اپنے دیکھا تو ہر شخص کو میں نے اسی حال میں دیکھا کہ وہ اونگنے لگا ہے اپنے ڈھال کو کے پیچھے چھپ کر، اس کو نیند آ رہی ہے جیسے وہ بیٹھ کے اونگ لگ رہا ہے. تو دیکھیں کتنا عجیب منظر ہوگا، ایک طرف تو دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور پھر اوپر سے ان کی تلواریں ہاتھ سے گر رہی ہے اور وہ اپنے ڈھال کے پیچھے لوگ چھپ کر سو رہے ہیں. تو یہ ابو طلحہ نے یہ روایت کی ہے. تو امیزنگ، سبحان اللہ. دیکھیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا تھا. حالانکہ جنگ کے میدان تھا، ان کو اللہ نے سکون دے دیا کچھ دیر کے لیے تاکہ ان کے دلوں سے غم کم ہو جائے
اور یہ ان کے حوصلے پھر سے بلند ہو جائے، پھر سے ان کا دل اور دماغ ایک طرف کام کرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان حالات میں حفاظت فرما رہا ہوگا نا۔ ظاہری بات ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر مسلمان سو جائیں گے تو پھر دشمن تو ان کو فوراً ان پر حاوی ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ہاں، جن کے نصیب میں شہادت لکھی تھی ان کو شہادت ملی، ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ ان کو یہاں شہادت ملے گی، تو اور جن کے لیے بچنا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ جو ان کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے اس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت زبیر بن عوان نے سنا ایک معتب بن کشیر نامی آدمی کو یہ بات کہتے ہوئی سنی، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کوٹ کی ہے کہ اس معاملے میں ہمارا تو کچھ بس چلا ہی نہیں، ہمارے مشورے پر تو عمل ہی نہیں کیا، اور آج ہم اس مصیبت میں نہ آتے اگر ہماری بات سنی جاتی۔ تو اب اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو بندہ ہر حال میں اس کو یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور چاہے غم سے غم اس کے اوپر پڑے، چاہے بڑے سے بڑی مصیبت آئے، اس کو یہ حوصلہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میری مدد ضرور کرے گا، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر خدا نخواستہ انسان کے اپنے کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، ایک ایسی ہستی اچانک سے دنیا سے چلی جاتی ہے، ایک مثال دے رہی ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کے ساتھ کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے، کسی کا گھر جل گیا، کسی کے ساتھ کچھ اور اچانک آفت آ گئی۔ اب ایسے میں جن کا ایمان پکا ہے وہ جو ہے کتنی بھی بڑی مصیبت ہے اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اتنی مشکل نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کی وسعت سے زیادہ اس پر دکھ نہیں ڈالتا، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ حوصلہ دیتا ہے اور اللہ مدد کرتا ہے، انسان بندے کو سنبھال لیتا ہے۔ تو ایسے بندوں کو اللہ سنبھال لیتا ہے، اور وہ اس مشکل میں بھی ظاہر انسانی فطرت کے لحاظ سے اسے دکھ تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس دکھ کو حوصلے کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے اور اس کا مشکل وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے، واہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اللہ نے میری تو نصیب ہی خراب ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہمیشہ ایسا کیا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ اگر کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ برا گمان کرنا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو صبر بھی نہیں آتا، اور وہ اپنے اس غم میں ہی، اپنے اس نقصان میں ہی زندگی بھر اس نقصان کو بھول نہیں پاتے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، خاص طور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات، ہمیں اللہ سے اچھا گمان کرنے والا بنائے کہ زندگی میں اوپر اونچ نیچ آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ ہر حال میں ایک مومن رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار ہے ہی نہیں۔ اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے ہم کو۔ تو اور ہمارے پاس جتنی نعمتیں ساری اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اور اللہ ہی سے انہیں جب چاہے گا واپس لے سکتا ہے۔ تو اگر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی دکھ، اتنا بڑا دکھ نہیں ہوگا کہ انسان اپنی حواس کھو دے اور اپنی جان کھو دے۔ اور جن لوگوں کو یہ گمان نہیں ہوتا، اللہ پر اچھا ظن نہیں ہوتا، اللہ سے اچھی طرح سے وہ نہیں سوچتے اللہ کے بارے میں، اور جہاں کچھ غلطی ہوئی، کچھ خرابی ہوئی، شکایتوں کے پہاڑ نکال دیتے ہیں اور رونا دھونا ہنگامہ واویلا کر دیتے ہیں، تو پھر ان کا دکھ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس دکھ سے کسی طرح نکل نہیں پاتے اور ان کی زندگی پر بہت برے اثرات آتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اخلاق دے، ایسی عادتیں دے جن سے اللہ ہم سے راضی ہو، کیونکہ ہر حالت میں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو پھر ہمیں پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اور ہر خوشی اور غم میں ہم اللہ کو یاد رکھیں انشاءاللہ۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ دو گروپ سے ہمیں مثال دی کہ ایک گروپ نے یہ رویہ رکھا، اللہ سے اچھا گمان کیا تو اللہ نے ان کا غم ہلکا کر دیا، اور جس گروپ نے اللہ پر بھروسہ کم کیا، اللہ سے بھروسہ نہیں کیا اللہ پر، اور باتیں بنانے لگے، تو ان کے ساتھ پھر معاملہ بھی ایسا ہوا کہ وہ اپنے غم کو برداشت نہیں کر سکے اور آخر کار جنگ کے میدان سے بھاگ گئے تھے۔ جنگ کے میدان سے بھاگنا جو ہے نا وہ کبیرہ گناہوں میں سے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگے۔ تو بہرحال ایک تو یہ بات ہوئی صاف واضح، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے ہمیشہ۔ دوسری بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ یہاں پر تم لوگوں کی اس ہار میں تم یہ مت سوچو کہ اگر ہمارے مشورے سے عمل ہوتا اور ہم جنگ جیت جاتے، نہیں، تمہارے لیے اللہ نے یہی لکھا تھا کہ تم کو یہیں پر آنا ہے، اور جو کچھ ہوا وہ سب ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ کو تم کو لیبتلی اللہ، کہ اللہ تم کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ جب مشورہ ہوا تو کچھ لوگوں کے دلوں میں نفاق آ گیا، کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک خوش نہیں تھے، مطمئن نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا مشورہ مانا، اس پر عمل کیا اور جنگ کے میدان میں کی طرف نکلے، تو جن لوگوں کی بات نہیں مانی گئی تھی وہ خوش نہیں تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو عبداللہ بن ابی تھا منافق، وہ 300 لوگوں کے ساتھ جنگ سے پہلے ہی چلا گیا میدان سے، کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی، ہم ایسی جنگ ہم نہیں لڑنا چاہتے جس میں ہمارے مشورے کو لیا نہیں گیا، اور یہ اتنے بڑی فوج کے ساتھ اتنے کم لوگوں کے ساتھ لڑنا، تو یہ تو بے وقوفی ہے، ہم اس بے وقوفی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو وہ چلے گئے، 300 لوگوں کو لے کر وہ چلا گیا، اور مسلمان 1000 سے صرف 700 رہ گئے تھے، اور کافر کتنے تھے اس وقت؟ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جنگ عہد میں جو مشرکین تھے ان کا لشکر کتنا تھا؟ 3000 کا لشکر تھا، اور ان بڑی تیاریوں کے ساتھ آئے تھے یہ، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا، ماشاءاللہ فسیہ، جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے سب ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس طرح سے ہلا دیا کہ دشمن ہر طرف سے تم پر حاوی ہو گیا اور تم پر غم آیا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ تمہارے اندر کے جو دل میں تمہارے جو بیماریاں تھی، ابھی دنیا سے محبت تھی، اپنا ایگو تھا تمہارا۔ دیکھیں سب سے بڑی چیز انسان کا اپنا ایگو ہوتا ہے، جو کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک مسلمان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ مشورہ آپ سے لیا گیا تو مشورہ ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ، ابھی ہم حدیث پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ جس سے لیا جاتا ہے تو اس کو امین سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ کسی اہم معاملے میں جب تم سے مشورہ لیا جائے، اس کا مطلب یہ کہ تم پر بھروسہ کیا گیا ہے، اور اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ چاہے تمہاری بات مانی جائے، تم اخلاص کے ساتھ مشورہ دو، اگر تمہاری بات مانی جائے تب بھی خوش، اور جب نہ مانی جائے تب بھی خوش، ہر طرح سے تم اس کام میں پورے دل سے شامل ہو۔ لیکن یہ لوگ دل سے شامل نہیں ہوئے، ان کے دلوں میں ایک گراسی بن گئی کہ لو ہماری بات نہیں مانی گئی، اور وہ بے دلی تھی ان کے دلوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر سامنے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل نہیں فرمائی کہ وہ بھی جنگ کے میدان میں جمے رہتے، بلکہ ان کے بے حالی پر چھوڑ دیا۔ تو اس سے وہ فائنلی جنگ کے میدان سے بھاگ گئے، اور بزدل ہونے، ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا معاملہ تھا ان کے لیے، آئندہ بھی شرمندگی کا معاملہ تھا ان کے لیے کہ لوگ ہمیشہ مجھے یاد رکھیں گے کہ میں جنگ عہد میں بھاگا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں سے یہ کمزوری دور کرنی تھی، اللہ کو تمہارے دلوں کو خالص کرنا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو کہ اس وقت بھاگے تھے جنگ کے میدان سے، اور ان کے پر جو ان کی حکومت جب یہ خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے فتنہ اٹھایا، اور ان کے اوپر یہ بھی الزامات، ان کو تانے دیے کہ آپ تو جنگ عہد سے بھاگ گئے تھے۔ تو بہرحال وہ لوگ حق پر نہیں تھے تانا دینے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ابھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خود عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، تو پھر اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی پھر اس گناہ کا طعنہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں سے جو گندگی تھی، جو بیماریاں تھی، اللہ اس کو صاف کرنا چاہ رہا تھا. کیونکہ دیکھیں اصلاح کب ہوتی ہے؟ کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم برائیوں سے پاک ہیں. تو ہماری برائیاں ہمیں نظر نہیں آتی ہوتی ہیں، تو جب تک ہمیں ہماری برائی نظر نہیں آتی ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہمیں بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تو ہمیں ان پر غصہ آتا ہے کہ یہ مجھے اس طرح سے اس نے کیوں کہا، لیکن ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے. لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہماری وہ برائی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور ہمیں بھی نظر آنے لگتی ہے کہ ارے یہ تو مجھ سے غلط ہوا، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے. پھر اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو پھر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. لیکن اگر اس وقت بھی اخلاص نہیں ہے تو پھر ہم اس وقت بھی بہانے بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتا ہے کہ نہیں یہ ہوا تھا اس لیے یہ ہوا، اس لیے ہوا. اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ہم روزانہ ان سے ڈیلنگ بھی ہماری ہوتی ہے کہ جن سے جو اپنی غلطی ماننے کو کسی طرح بھی تیار نہیں ہوتے، جب تک کہ ان کے سر پر آ کر پڑتی ہے ان کی غلطی، اور پھر جب بالکل سامنے واضح معاملہ کھلتا ہے، جب کہیں جا کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو احساس دلایا، جن لوگوں نے اپنے دل میں ناخوشی چھپائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو عمل کیا، جنگ کے لیے نکلے، اس پر یہ راضی نہیں تھے، اور اس پر ان کی دل کی بات زبان پر آئی جب یہ ہار رہے تھے، جبکہ دیکھا ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا مشورہ صحیح تھا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی. تو اس آیت میں ہمارے لیے بہت زیادہ دیکھیں، بہت دیکھا جائے تو بہت سبق ہے ہمارے لیے. جیسے کہ میں نے کہا کہ انسان کی زندگی اس دنیا میں بڑی آزمائشیں ہیں، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں اور ہم اللہ پر ہر حال میں بھروسہ کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری آزمائشیں ہمارے لیے، ہم آسانی سے گزر جائیں گے ان آزمائشوں سے. اور اللہ تعالیٰ سے جب بندے پر آزمائش آتی ہے، انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے آسانیاں بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کوئی بھی غم، کوئی خوشی، کوئی کمی، کوئی نقصان ہو، فوراً اللہ کی طرف پلٹے، فوراً اللہ سے پکڑ لے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اس معاملے میں. تو انشاءاللہ مدد ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہے، بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اگر ایک بندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، اللہ سب کر سکتا ہے. تو جب بندہ اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ اس کو ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اور بندہ اگر برا گمان کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پر. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ موڑ لیا، منکم تم میں سے، یوما جس دن التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی، یعنی کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی جنگ احد میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن جن لوگوں نے منہ موڑا تھا جنگ سے اور جنگ کے میدان سے بھاگ گئے تھے، ان کی وجہ بتائی کہ ان کے ساتھ کیوں ایسا ہوا. انما، بے شک، استزلہم، پھسلایا تھا ان کو، شیطان نے، بے بعد اس کے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی تھی. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ یہ کیوں پھسلے، کیوں اتنی بری طرح سے پھسل گئے کہ میدان جنگ سے بھاگنا پڑا ان کو. کیونکہ ان کے اندر کچھ برائیاں تھیں چھپی ہوئی، ان کے اندر کچھ کمزوری ایمان کی تھی، تو شیطان کو موقع مل گیا ان کو پھسلانے کا. جو انہوں نے کچھ گناہ کیے ہوئے تھے، ما کسبوا، جو انہوں نے کچھ گناہ تھے، ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے شیطان ان پر حاوی ہو سکا. تو یہاں پر بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. انسان جب نیکی کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
اس کے لیے اور نیکی کے دروازے کھولتا ہے اور نیکی کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. جیسے ہم اگر قرآن زیادہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تسبیح کرنا یاد رہتا ہے، نمازیں ہماری بہتر ہو جاتی ہے، ہماری عبادات میں اچھا ہو جاتا ہے، ہماری صدقات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. یعنی ایک نیکی بہت سی نیکیوں کے دروازے کھولتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہمیں کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ہم کسی کے لیے مدد کرتے ہیں، چاہے مالی مدد کر دی، چاہے اس کو اچھا مشورہ دے کے مدد کی، چاہے اس کے لیے کچھ کام کر کے مدد کی، تو ہمارے دل میں اتنی خوشی آتی ہے، اتنی اچھائی فیل ہوتی ہے ہمارے دل میں، اور ہمارے اندر اور نیکی کے جذبات آتے ہیں. تو اور اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں، اور اب ہم توبہ نہیں کرتے، فوراً سے اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک گناہ سے کئی گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں. کیونکہ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے شیطان کو انوائٹ کیا ہم نے. ٹھیک ہے، ایک گھر کا دروازہ بند ہے تو دشمن نہیں آ سک رہا. اب آپ نے اپنے دشمن کے لیے دروازہ کھول دیا. اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کے کام جب ہم کرتے ہیں تو ہم شیطان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور اللہ کی حفاظت سے ہم خود کو نکال دیتے ہیں. جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، ہم انٹینشنلی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک کام ہمیں پتا ہے کہ یہ کام نہیں، نافرمانی کا کام ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں. تو کیا ہے؟ جب تک ہم اللہ کی حفاظت سے دور ہوتے ہیں، پھر شیطان کو ہمیں موقع مل جاتا ہے، شیطان ہمیں مزید ہم سے گناہ کرواتا ہے، مزید ہمارے لیے ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو کہ میدان سے بھاگے، وہ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ضرور. لوگوں نے اصل میں کیا سوچا کہ اللہ نے کیوں ہماری مدد نہیں کی، ہم تو اللہ کے لیے لڑنے آئے تھے. تو اللہ نے وجہ بتائی کہ تم اللہ کے لیے لڑنے آئے، مگر تم شیطان کو اپنے ساتھ لائے تھے. تم جب تک گناہ کی حالت میں ہو، جب تمہارے اندر پرہیزگاری تقوی مکمل نہیں آیا ہے، جب تک شیطان تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تو تم پھر شیطان جب تمہارے اتنے قریب ہے تو وہ تمہیں پھسلا سکتا ہے، تمہیں بہلا سکتا ہے، تم سے تمہارے ایمان کو اور کمزور کر سکتا ہے. تو ہم لوگ کیا سیکھے اس سے کہ دیکھیں، کانشیسلی ہمیں نیکیوں کی طرف کوشش کرنی چاہیے، کانشیسلی ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے. کیونکہ جتنا ہمارے اندر ہم مسلمان ہیں، لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمیں پتہ ہے ہمیں کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، عورتوں کے لیے خاص طور سے جو ہمارے لیے ڈریس کوڈ اللہ نے رکھا ہے، ہمارے جسم پر ڈھیلے کپڑے ہونے چاہیے کہ ہمارا جسم نمایاں نہ ہو، ہمارے جسم پر بہت پتلے سی تھرو کپڑے نہ ہو جس سے ہمارا جسم کا اندازہ ہو، یا ہمارے بال کورڈ ہو. تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان عورت کا یہ ڈریس کوڈ ہے. لیکن ہمارے دل میں کمزوری ہوتی ہے، ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، ہم فیشن کرنا چاہتے ہیں. ہم جب دعوتوں میں جاتے ہیں تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہترین سے بہترین لگیں، اپنے بیسٹ لگیں، تو ہم اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں. اسی طرح بہت سی باتیں ہیں جو ہم مسلمان عام کرتے ہیں کہ جس گناہ کو ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں، پھر ہمیں وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم کچھ گناہ کر رہے ہیں اور ہم مسلسل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی بہت سی باتیں ہیں، اگر ہم خود غور کریں نا تو ہمیں خود نظر آتی ہیں کہ ہاں یہ نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں یہ حکم ہے، لیکن ہم نہیں مان رہے ہوتے، یا ہم اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ہوتے ہیں. مگر ہمیں کیوں وہ چیز بادر نہیں کرتی؟ کیونکہ شیطان اب ہمیں تھپک کے ہمارے ضمیر کو سلا چکا ہوتا ہے اس معاملے میں کہ ہمیں اس طرف دماغ ہی نہیں جاتا کہ ہم سوچیں کہ یہ بات ہمیں نہیں کرنے کی، یہ غلط بات ہے. تو جب ہم اس حالت میں ہوتے ہیں تو پھر شیطان ہم کے لیے آسان ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے لیے ہم نے اس کا دروازہ کھولا ہوا ہوتا ہے. ہم اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر دوبارہ ہم پر کرتا ہے.
تو ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پروٹیکشن سے ہم خود کو نکالتے ہیں، جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں یا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا ہو، گناہ اللہ کی نافرمانی، ایک مومن جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرے، یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ جانتے بوجھتے اگر ہم اگنور کرتے ہیں اس چیز کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے جو ناپسندیدہ کام ہیں ان کو ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے لیے بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم پوری کوشش سے تقویٰ اپنے اوپر اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد آتی ہے اور ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں جب انسان کوئی ایسے کام میں مبتلا ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ سے ہم جیسا گمان کریں گے اور جیسا ہم اپنے آپ کو خالص کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ اسی طرح دین کا علم حاصل کرنا، قرآن سے تعلق رکھنا، یہ سارے کام ہمیں مشکل لگتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کے بہت سی ڈیمانڈز ہیں، ہمیں زندگی ہر طرف سے کھینچتی ہے۔ لیکن اگر ہم پکا ارادہ ایمان سے کر لیں گے کہ نہیں مجھے ہر حال میں یہ کرنا ہے، اور ہم سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ کام بھی آسان فرما دیں گے ہمارے لیے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ سے ہم جیسا گمان کریں گے اللہ ہمارے لیے ویسے ہی دروازے کھولے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعلان کر دیا معافی کا، کہ بتا دیا کہ تم لوگوں کی یہ غلطی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور تحقیق، عفا، معاف کر دیا، اللہ نے، عنہم، ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مسٹیکس بتائی، لیکن اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اور سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا تو تاریخ کی کتابوں میں آج تک ایک صحابی کا نام لیا جاتا کہ فلاں صحابی یوں بھاگا تھا، فلاں صحابی نے یوں کمی کی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہر بات لکھی جاتی ہے، اور کتنے صحابہ کے کارنامے ہمیں پتہ ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کارنامہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ لیکن یہ جنگ احد کے لوگوں کے کسی کو نام نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کیونکہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر سب نے چھوڑ دیا کہ بس اب اس بات پر کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کہ کس نے کیا کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ان کے جرائم کو بتایا اور اللہ نے ہی ان کو معاف فرما دیا۔ اور حضرت عثمان پر بھی جب یہ فتنہ تھا، اس زمانے میں فتنہ اٹھایا تھا فتنہ کرنے والوں نے، اور اس بات کو تازہ کیا تھا، تو انہوں نے بھی اپنا دفاع اسی آیت کے حوالے سے کیا تھا کہ جب مجھے اللہ نے معاف کر دیا میری غلطی کو، تو اب کون، اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو مجھے دوبارہ اس غلطی کا طعنہ دے، ٹھیک ہے۔ پھر ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ برداشت کرتا ہے بندوں کی بہت سی غلطیوں کو، اور ہماری بھی کتنی کوتاہیوں کو اللہ مسلسل برداشت کرتا ہے۔ اللہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً سے نہیں پکڑتا، اور بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ جب بھی بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، تو یہ لمبی حدیث ہے، اور اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی اللہ نے کہ بندہ ایک قدم آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے، صرف بندے کو اللہ کی طرف پلٹنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو اچھا گمان کرنے والا بنائے، اور اللہ پر ہمارا توکل، بھروسہ بڑھ جائے انشاءاللہ ہر معاملے میں۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا۔ آگے یہ آیت بھی آئے گی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا، جب، ضربوا، جب وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، او کانوا، اور تھے وہ، غزاً، لڑنے والے، لولا، اگر ہوتا، عندنا، ہمارے پاس، ما، نہ ماتو، نہ وہ مرتے، وما، اور نہ قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے،
تو دیکھیں یہ جب جنگ کے لیے مسلمان نکلتے تھے تو منافق قسم کے لوگ ان کو ڈسکریج کرتے تھے کہ تم مت جاؤ، بیکار میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو. اور جب کوئی شہید ہو جاتا تو وہ باتیں کرتے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے. تو یہ چیزیں کیا ہے، یہ انسان کا دل میں ایمان کا نہ ہونا ثبوت کرتا ہے، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کافر کی سوچ ہوتی ہے جو اس طرح سے کہے کہ تم اگر نہ نکلتے تو تم نہ مرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی موت اس وقت لکھی ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا. اگر ایمان ہے تو انسان اس طرح سے سوچتا ہے، اور جب کافر اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، لیجعل اللہ، اللہ کر دیتا ہے ذالک، اس بات کو حسرت کا سبب فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. دیکھیں انسان کو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے. جب خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی سے کہتے بھی ہیں کہ یہ کام مت کرو یا یہاں مت جاؤ یا کچھ بھی، پھر وہ کام غلط ہو جاتا ہے یا اس شخص کی موت آ جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو پھر کبھی بھی یہ سوچنا کہ اگر ہماری بات سن کر انہوں نے نہ کی ہوتی یہ بات تو مرتے نہ، یہ سوچ غلط ہے. یہ ایک حسرت کا سبب ہے. جب انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے، اور جس بندے کی موت جہاں جیسے لکھی ہے وہیں پر ہونی ہے، تو انسان اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. کیونکہ یہ باتیں کرنے سے دلوں میں حسرت آتی ہے کہ انسان پھر اس غم سے اوور ہی نہیں ہوتا. کیونکہ حسرت ایسی چیز ہے جو کہ جو غم ایک چیز کا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نقصان کے بعد میں جو دل میں جو ایک تڑپ رہ جاتی ہے وہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ہم اس نے ایسے کیا ہوتا تو ایسا ہوتا. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان کچھ کام سے پہلے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اپنی نیت کو خالص کرتا ہے. اس کے بعد نتیجہ سارا اللہ پر ہوتا ہے. پھر کوئی بھی بات بنانا کہ اگر اس طرح سے کی ہوتی تو اس طرح سے ہوتا، اس طرح سے کی ہوتی، نہیں، پھر سارا نتیجہ صرف تمام معاملات کے نتائج اللہ پر ہے، اور زندگی اور موت بھی اللہ کے طرف سے ہے. تو کبھی بھی انسان اس طرح سے سوچنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ کافر اس طرح سے سوچتے ہیں، تو تم مسلمان اس طرح مت سوچو. جو ہوا اللہ کی رضا سمجھو، اور ہاں کام ہونے سے پہلے انسان کی نیت، کوشش، ارادہ، یہ سب کچھ ضروری ہے. انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا اور یہ ساری چیزیں جائز ہیں، ضروری ہے. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی نتیجہ ہماری مطابق نہ آیا تو پھر یہ اللہ کی مرضی تھی، تو اس اللہ کے فیصلے پر پھر راضی ہونا ضروری ہے. اللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے. تو یہ زندگی اور موت کا اللہ نے کسی کو بھی نہیں بنایا کہ کوئی کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ زندگی اور موت انسان کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہو کہ تم اپنی مرضی سے جب تک زندہ چاہو رہو یا جب تمہارے چاہے جب موت تمہیں آ جائے. نہیں، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے. زندگی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. ہمیں بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ ضروری ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ موت سے بچنے کی کوششیں کرتا رہے، یہ سوچتا رہے کہ میں کس طرح کروں کہ مجھے موت نہ آئے یا میری زندگی لمبی سے لمبی ہوتی جائے. اس کے بجائے انسان زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو، اپنی صحت کو، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے. واللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہماری کوششوں کو، ہمارے اعمال کو، بس، اور اس کا حساب رکھا جا رہا ہے، اور اس کے لحاظ سے ہمیں بدلہ ملے گا. کیونکہ اللہ نے اگلی آیت میں کہا وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم مارے جاتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم اپنی طبعی موت یا کسی اور حادثے میں مر جاتے ہو، لمغفرۃ، تو اللہ کی طرف سے بخشش، من اللہ، اور اللہ کی طرف سے بخشش، ورحمتہ، اور اس کی رحمت. مرنا تو سب کو ہے ہی، لیکن اہم بات تمہارا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے کہ جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ
تم کو اللہ کی مغفرت حاصل ہو سکے، اللہ کی طرف سے رحمت حاصل ہو سکے، کیونکہ مغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے، وہ رحمت، اور اللہ کی رحمت ہے یعنی جنت ہے، خیر بہتر ہے، مما ان سب چیزوں سے، یجمعون جو تم جمع کرتے ہو۔ تو دنیا میں تم اپنی جو بھی اسٹرگل کر رہے ہو، تم آخرت کے لیے تمہاری نظر یہ ہونی چاہیے کہ میری آخرت اچھی ہو رہی ہو، بس ہر کام میں کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے میری آخرت خراب ہو۔ باقی یہ فکر کرنا کہ مجھے موت آ جائے گی، میں یہ کروں گا تو مر جاؤں گا، بے شک یہاں پر بیسیکلی جہاد پر کی ترغیب دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ آج تم جہاد میں برے حال ہوا تمہارا، تمہیں تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، اب تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ تم جہاد سے گھبراؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جہاد تم کو کرنے پڑیں گے، اللہ کے دین کو تمہیں ابھی قائم کرنا ہے، ابھی تمہیں اس دین کو مکمل تکمیل تک پہنچانا ہے، تو تمہیں جنگ سے تم ڈرو گے، موت سے ڈرو گے تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم بس یہ سوچو کہ جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ تم سے راضی ہو اور اللہ کی مغفرت اور رحمت تمہیں نصیب ہو، یہ اس پر تم دھیان دو۔ وَلَئِن مِتُّمْ، اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا پھر تم قتل کیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی کی طرف، تحشرون، کہ تمہیں اکٹھا تو اللہ ہی کی طرف ہونا ہے، اس حقیقت کو مت بھولو۔ باقی جو دنیا میں تم جتنی بھی محنت کر رہے ہو، جو بھی نعمتیں سمیٹ رہے ہو، تو یہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو اللہ تم سے راضی ہو اور اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو، اور اس کے لیے اگر تمہیں دنیا میں محنت کرنی ہے، اگر تم ہر کام میں یہ نیت رکھو گے کہ میرا کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ کام میرا کون سا کام مجھے اللہ کی رضامندی کی طرف لے جائے گا، تم وہ کام پر اس کام کو کرو۔ اور ظاہری بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ انسان جو شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، تو یہ اس سے بہتر موت کا اور کون سا طریقہ ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ، اور بوجہ اللہ کی رحمت کے، من اللہ، اللہ کی، لنت لہم، آپ نرم دل ہیں ان کے ساتھ۔ اب مومنوں کے لیے ایک اور اللہ کی رحمت کی یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی جو ہے وہ تمہارے لیے رحمت ہے، کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ دشمنوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری آپ کی زندگی میں بہت ہی دکھ دیے، ٹھیک ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سہتے رہے۔ لیکن یہ جو احد میں جو دکھ پہنچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اس میں مسلمانوں کی غلطی سے ہوا تھا، تو جب اپنوں کی غلطی سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے، وہ دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دشمنوں نے طائف کے موقع پر اتنا زیادہ آپ کو زخمی کیا کہ آپ خون سے نہائے ہوئے تھے، اور فرشتے آئے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کی پوری بستی کو دفن کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ نہیں، ان کے اولادوں میں سے کوئی شاید اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا ہو۔ تو یہ تو رحمت للعالمین ہے، اور یہ اللہ کی ہم پر، مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی نرم دل بنایا، ایسی خصوصیات دی، ایسا اخلاق دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نرم خو تھے، نرمی سے بات کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، لوگوں سے درگزر کرنے والے تھے، تو یہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ تو یہاں پر ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحم دل بنایا ہے، آپ کا دل ابھی دکھا ہوا ہے ان سے کہ انہوں نے مسلمانوں نے آپ کی توقعات کے مطابق عمل نہیں کیا، تو آپ کو صدمہ تو پہنچا ہے، آپ زخمی بھی ہوئے، لیکن آپ بھی معاف کر دیں کیونکہ اللہ نے آپ کو رحم دل بنایا، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ولو کنتا، اگر ہوتے آپ فضلاً تنخو غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے، اللہ نے اگر آپ کو یہ خوبی نرم دلی کی نہ دی ہوتی، آپ سخت دل ہوتے،
لَانفَضُّوا، تو پھر یہ صحابہ کرام آپ کی سے منتشر ہو جاتے. آج یہ صحابہ کرام آپ کے لیے جان دینے کے لیے آپ پر فدا ہو جاتے ہیں، آپ کے گرد رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے بھی کہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو یہ اخلاق دیا ہے. تو اگر آپ کا اخلاق اس سے اپوزٹ ہوتا تو یہ سارے کے سارے منتشر ہو جاتے، یہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے. من حولک، آپ کے آس پاس سے. تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت فرمائی گئی اور مسلمانوں کو بھی یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر ہی دیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو رحم دل دیا تھا. مگر قرآن میں ذکر کرنے کا یہاں پر فائدہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ آپ بھی ان کو معاف کر دے. تو گویا کہ تمام مومنین بھی ان کو معاف کر دے. آج کے بعد ان کو کوئی تانا نہ دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے. وہ آئے تو تھے نا جنگ کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر ہی آئے تھے، اللہ کے دین کی خاطر آئے تھے. مگر ان کے ایمان کمزور تھے، ان کے اندر ابھی پورا اخلاص نہیں آیا تھا. تو لیکن اللہ نے پھر بھی اپریشیٹ کیا ان کے ایمان کو، جو کمزور ایمان تھا اس کو بھی اپریشیٹ کیا، بس ان کی اصلاح کر دی اور ان کو اللہ نے معاف کر دیا. اب تم بھی معاف کر دو، اللہ کے رسول آپ بھی معاف کر دے. فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگے، ان کے لیے مزید ان پر فیور کرے کہ ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش مانگے. وشاورہم، اور ان سے مزید مشورہ بھی لے، آئندہ بھی فی الامر، اہم معاملات میں ان سے مشورہ بھی لے، کیونکہ جنگ احد میں مشورہ لیا گیا تھا اور وہ مشورے کا انجام جیسے اچھا نہیں آیا. تو یہ نہیں کہ آپ مشورہ لینا چھوڑ دیں اور صحابہ کرام ڈر کے مارے مشورہ دینا چھوڑ دیں. مشورہ اسلام کا ایک شعائر، اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے کہ اہم معاملات میں مسلمان مشورہ کرتے ہیں. تو مشورہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ آئندہ بھی مشورہ کریں ان سے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، نہ اللہ کے رسول کو، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ ہر کام اللہ کے رسول کو صحیح صحیح بتا دیتے کہ یہ کام ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے، ٹھیک ہے. لیکن صحابہ کرام کی تربیت بھی مطلوب تھی کہ ان کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو دین کا مشن جاری رکھنا ہے. تو جب تک آپ ان کو اہم معاملات میں شامل نہیں رکھیں گے، جب تک ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو آپ ان کو مشورے میں شامل رکھیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا کریں؟ مشورہ ضرور لیں، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، لیکن جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرے. پھر گڈ مڈ نہ ہو کسی معاملے میں، پھر مائنڈ نہ چینج کرے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو جما دے کسی بات پر، یعنی کہ اگر ہم احد کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا کہ ہم باہر نکل کر لڑیں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ صحابہ نے کو فیل ہوا کہ ہم نے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشرائز کیا اس طرف کہ ہمیں باہر جا کے لڑنا ہے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو خود فیصلہ کریں، آپ چاہتے ہیں، اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم اندر رہ کر لڑیں تو ہم پھر اس کے لیے بھی راضی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جب نبی جنگ کا لباس پہن لیتا ہے پھر وہ اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ کرا دے. یعنی ہار جیت کا فیصلہ اب اللہ کے اوپر ہے. تو یہی بات یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جب مشورہ کرو، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ کسی اہم معاملے میں مشورہ ضروری ہے، لیکن مشورے کے بعد جب ایک فیصلہ ہو جائے تو پھر نتیجہ اس پر اللہ پر چھوڑ دو. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں مشورہ کیا گیا، ٹھیک ہے، اب سپوز کسی مسجد کا معاملہ ہے، مشورہ کیا گیا، یا کسی اہم اور مسلمانوں کا معاملہ ہے، مشورے کے بعد جس مشورے پر عمل کیا گیا اس سے بظاہر لگا کہ کامیابی نہیں ہوئی، تو اب کیا ہوا؟ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تم نے مشورہ دیا تو ایسے ہوا، تم سے آئندہ مشورہ نہیں لیا جائے گا، تمہارا مشورہ صحیح نہیں تھا. اور اگر ان کا مشورے پر کامیابی ہوتی ہے تو وہ خود جو ہے وہ بوسٹنگ شروع کر دیتے، لوگوں سے کہنا شروع کر دیتے کہ یہ تو سب کچھ میرے مشورے سے ہوا ہے، میں نے کہا تھا تب میں نے یہ بات کہی تھی تو میری بات مانی اور یہ فائدہ ہوا. اور یہ ایک عام بیماری ہے انسانوں میں
اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مسجدوں میں اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جہاں بھی اسلامی کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ کبھی امن نہیں لگتا. شورا میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایگو آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میری بات نہیں مانی گئی، میری بات مانی گئی تو یہ فائدہ ہوا، ان کی بات مانی گئی تو یہ نقصان ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے کہ مشورہ اہم ہے، مشورہ کرو. مشورے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اعتماد آتا ہے، لوگوں کو ایک یونٹی بنتی ہے، کیونکہ لوگ لگتے ہیں کہ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہیں، ہم سے مشورہ کیا جاتا ہے، ہم کو اہم سمجھا جاتا ہے. لیکن جب فائنل فیصلہ ہوا پھر سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. اب تمہارا ایک فیصلہ ہو گیا، پھر ڈگمگ نہ ہو اور نہ ہی نتیجے کے طور پر اگر کچھ بظاہر ایسے لگے کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا تب بھی کوئی باتیں نہ بنائے، اللہ پر بھروسہ کرے اور امید رکھے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. پھر ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتوکلین، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ جو ہے یہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ مشورہ ایک امانت ہے جو آپ کو سونپی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مشورہ عام لوگوں میں جنرل کھلے میدان میں نہیں لیا جاتا. مشورہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ خاص لوگ ہوتے ہیں، کسی کام میں شامل ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک امانت ہے. اب وہ امانت وہیں رہے گی، چاہے تمہاری بات مانی گئی، چاہے تمہاری بات نہیں مانی گئی، چاہے فائدہ ہو یا نقصان ہوا، کچھ بھی ہوا. اب یہ امانت تھی، اس کو امانت کے طور پر رکھو، اس پر شور و غل نہ کرو اور اس پر بیٹھ کے محفلوں میں اس کے تذکرے مت کرو. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والے، متوکل، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہر معاملے پر اللہ پر بھروسہ کرو. ٹھیک ہے. تمہارا کام نیت اور کوشش، باقی انجام اللہ پر ہے. ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تم کو چھوڑ دے اللہ، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو کون ہے وہ، يَنْصُرُكُمْ، جو مدد کرے تمہاری، من بعدہ، اللہ کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. اب تمام باتوں کا خلاصہ کہ تم یہ ہار جیت جو کچھ بھی ہے اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ دے تو پھر کوئی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے آئے. مین چیز کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرو. اور جنگ احد میں تو ظاہری بات ہے کہ یہ بات کہہ کر یہ سمجھائی گئی کہ جنگ احد میں اللہ کی حکمت تھی کہ مسلمان ہارے، ورنہ مسلمانوں کو اللہ چاہتا تو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تھا. اور اس ہار کے دیکھیں کتنے فائدے ہوئے. اور اس میں یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا گیا، نہیں، دشمن کے دل میں اللہ نے خوف ڈالا اور وہ چلے گئے آدھی جنگ میں سے. اگر وہ مزید مضبوط تھے، زیادہ تعداد میں تھے اور مسلمان اس وقت پینک میں تھے، اس وقت وہ سارے مسلمانوں کو قتل کر سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہونے دیا اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈالا اور وہ بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ یہ تو اللہ ہی کی مرضی تھی کہ تمہیں یہ تھوڑا سا جھٹکا لگ تھا، اس تھوڑی سی شکست سے تمہیں بہت سی باتیں اللہ کو سکھانی تھی جو اللہ نے سکھائی. تو تمہارا کام آئندہ بھی کیا ہے کہ اللہ پر توکل کرو. اور الحمدللہ اس جنگ کے بعد ہم تھوڑی دیر بعد ہی دیکھیں گے کہ مسلمان کتنے یونائٹڈ ہوئے اور مسلمانوں نے کتنی ہمت دکھائی. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ صحابہ کرام تو اللہ کی ہر بات کو ایسے لیتے تھے، سمعنا واطعنا، ایک بات آئی اور ان کے دلوں میں اتر گئی، ان کے عمل میں آ گئی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنائے کہ